أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. عزیز بھائیو، رمضان کی آمد ہے اور یہ بہت بڑا ایک چانس ہے مسلمان کے لیے۔ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ دو صحابی تھے، ایک سال پہلے شہید ہوا اور دوسرا ابھی اس سے ایک سال بعد فوت ہوا، دونوں بھائی تھے۔ تو خواب میں دیکھتا ہے کہ جو شہید ہوا ہے اس سے فوت ہونے والا جنت میں زیادہ اونچے مقام پر ہے۔ تو حیران ہوا کہ روٹین میں تو بہت زیادہ فضائل شہداء کے بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے بہت اعلیٰ مقام تیار کیے ہیں، تو میں نے خواب میں اس کے برعکس دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھا تو فرمایا کہ 1 سال مزید زندہ رہنے والے کے زندگی میں اس نے جہاں اور نیکیاں کیں وہاں اس کے 1 سال میں رمضان آیا اور اس نے اس کے روزے رکھے، راتوں کا قیام کیا، اس وجہ سے اس کا مرتبہ اوپر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من طلب الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء ولو مات علی فراشہ، کہ جو شخص سچے دل سے شہادت کا مرتبہ مانگتا ہے اللہ سے، اللہ اس کو دے ہی دیتا ہے اگرچہ وہ بستر پر ہی کیوں نہ مرے۔ تو خالی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ کو باور بھی کروانا چاہیے نا کہ میں واقعی شہادت چاہتا ہوں، عزم بھی پختہ ہو کہ اگر کوئی موقع ملا تو میں شہادتوں والے میدان میں جاؤں گا۔ جسم کی بھی مضبوطی کی کوشش کرے، کوئی ورزش کرے، کوئی اپنے آپ کو فٹ رکھے کہ میں شہادتیں مانگتا ہوں، مجھے جانا پڑ سکتا ہے، میں کس منہ سے شہادت مانگوں گا، مجھ سے تو چلا نہیں جاتا، تو اپنے آپ کو فٹ بھی رکھے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے بھی۔ اور اگر بوڑھا ہو گیا ہے، فٹ نہیں رہ سکا تو بھی مایوس نہ ہو، مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت دے دے گا۔ یہ جو 2 صحابی تھے، ایک سال پہلے شہید ہوا، دوسرا 1 سال بعد فوت ہوا، تو دونوں ہی شہادت کی دعائیں کرتے ہوں گے نا، دونوں شہادت چاہتے تھے، دونوں شہادت کی کوشش بھی کرتے تھے۔ ایک کو میدان میں مل گئی، دوسرے کی طلب اور کوشش کی وجہ سے اللہ نے اس کو بھی وہ مرتبہ دے دیا، لیکن 1 سال کی نیکیاں اور اس میں آنے والا رمضان اس کو اوپر لے گیا۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا چانس ہے اوپر جانے کے لیے، مرتبے بلند کرنے کے لیے۔ تو ہمیں آج سے ہی نہیں بلکہ سلف صالحین تو رمضان سے 6 مہینے بعد تک انتظار کرتے تھے اور اگلے 6 مہینے پھر تیاریاں شروع کر دیتے تھے رمضان کی۔ ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ کتنے مزدور یہ کہتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھیں گے اس لیے کہ ہم تو مزدوری کرتے ہیں اور بڑی گرمی ہوتی ہے، اور اگر مزدوری نہ کریں تو ہمارا گھر نہیں چلتا، تو ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ ان کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ اگر انسان سارا سال رمضان کی تیاری کرے تو غربت کے باوجود اگر ہر مہینے 2-3 ہزار روپے کی بچت کرے، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے، اپنے پیٹ کو کاٹ کر تھوڑا سالن روزانہ نہ پکائے، کسی دن اچار سے کھا لے، کسی دن شکر سے کھا لے، پیسے بچا لے، تو 1 مہینہ مزدوری نہ کرے اور روزے رکھ لے، سارا سال تیاری کرے گا تو ایسا ہوگا نا۔ اسی طریقے سے معلوم نہیں ہم میں سے کتنے لوگ رمضان تک دنیا میں نہیں ہوں گے، لیکن ابھی سے عزم تو ہونا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے اور میں نے اس میں بھرپور محنت کرنی ہے، اور راتوں کے قیام بھی کرنے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، صدقہ خیرات بھی کرنا ہے اور روزے بھی رکھنے ہیں۔ عزم پختہ کرے اور اپنے کھانے پینے کی روٹین ابھی سے ٹھیک کرنا شروع کر دے۔ ناشتہ صبح کرے، اول تو روزے رکھنے چاہیے، اگر نہیں بھی روزہ رکھا گیا تو دوپہر کا کھانا منیمائز کر دے، کم از کم کر لے، اور تھوڑا جسم کو عادی کر لے ان 2 وقت میں کھانے پر، تاکہ اس کو رمضان میں زیادہ فرق نہ پڑے، زیادہ پریشانی نہ ہو۔ اسی طریقے سے اپنے اوپر لازم کر لے ابھی سے کہ میں نے قرآن کی زیادہ تلاوت کرنی ہے، تو بھی وہ روٹین کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کی روٹین رمضان کی روٹین کے ساتھ مل جائے گی۔ تو اس طریقے سے پورے عزم کر کے اس رمضان کو
ہم نے اس کی برکات کو حاصل کرنا ہے اور اس میں پورے طریقے سے محنت کرنی ہے، تو یہ سب کام ہو سکتے ہیں رمضان کی استعداد میں، اس کی تیاری میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی کوشش کرنے کی، عزم کرنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔